اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عطف علی قولہ ما بگنا تعجیلہ قوله او قدر ما يعجل لمثلها من مثل مهرها عرفا غير مقدر بالربع او الخمس ان لم يبين لفظ المختصر هذا والمؤجل ان بجنا فذاك وإلا فالمتعارف۔ اس سے پہلے آپ نے مہر معجل کے بارے میں پڑھا کہ اگر مہر معجل قرار پائے عین کے ساتھ معجل یعنی فوری طور پر دینے کا تذکرہ ہو تو جب تک مہر نہیں لے گی نہیں دے دے گا تب تک محترمہ کو اختیار ہے کہ وہ مل کے گزا سے فائدہ اٹھانے نہ دے یا سفر کو جانے کہے تو محترمہ کو حق ہے کہ وہ انکار کر دے۔ جب تک آپ مہر معجل نہیں دے دیتے تب تک میں ایسا ویسا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اسی مسئلے پر اس کا بھی عطف ہے۔ ثم عطف علی قول ما بگنا تعجیلہ، ترجمہ دیکھیے، پھر مصنف علیہ الرحمن نے ما بگنا تعجیلہ پر اگلی بات کو عطف کیا ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ او قدر ما یعجل، یعنی یا اگر مہر معجل کی مقدار طے نہ ہو تو اس قدر وصول کرنے سے پہلے جتنی اس جیسی عورت کو، بولیے، یا اگر مہر معجل کی مقدار طے نہ ہو تو اس قدر وصول کرنے سے پہلے جتنی اس جیسی عورت کو اتنی مقدار کے مہر میں سے معجل ادا کیا جانا معروف اور مشہور ہو۔ کیا مطلب؟ اگر مہر معجل کی مقدار طے نہیں ہوئی ہے تو جتنی اس عورت کی طرح دوسری عورت کا مہر معجل ہوتا ہے جو قوم میں متعارف ہے، جس کا رواج ہے، اتنی مہر لینے سے پہلے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ جماع سے اور سفر سے منع کر دے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ مہر معجل اگر طے نہیں ہوا ہے تو اس جیسی دوسری عورت کا مہر معجل کتنا ہوتا ہے اتنا لینے سے پہلے عورت کو اختیار ہے کہ وہ محترم کو جماع سے روک دے، اس کے ساتھ سفر کرنے سے روک دے۔ ٹھیک ہے محترمہ لوگو؟ اچھا، کہتے ہیں مہر کا 1/4، مہر کا غیر مقدرن بالربوعی، مہر کا 1/4 یا 5واں حصہ ہونے کی کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی کوئی حد نہیں ہے کہ 1/4 حصہ لے یا 5واں حصہ لے، اس کی کوئی حد۔ لفظ المختصر ھذا، مختصر الوقایہ کی عبارت اس طرح ہے، مختصر الوقایہ کی عبارت اس طرح ہے، نیچے لکھا اشارہ الی ما بعد، ما بعد کی طرف ھذا سے اشارہ ہے کہ مختصر الوقایہ کی عبارت اس طرح ہے۔ کس طرح؟ والمعجل ان بینا فذاک والا فالمتعارف، کہ مہر معجل اور مہر مؤجل کی مقدار
اگر طے شدہ ہو تو وہی لازم ہے۔ اگر مہر معجل یا مہر معجل، معجل کا مطلب فوری طور پر دینا، معجل کا معنی باقی ادھار، اگر بیان کر دیا گیا ہے تو وہی ہے۔ مہر معجل میں کہہ دیا 10,000 روپے ابھی نقد دیا، اس کے بدلے میں نکاح ہوا تو وہی 10,000، اور اگر مہر معجل لکھ دیا کہ بعد میں دوں گا 10,000 تو وہی 10,000 دینا لازم ہوگا، محترمہ اتنا ہی پائے گی۔ اور اگر متعین نہ ہو وَإِلَّا فَالْمُتَعَارَفْ، ورنہ بولیے نا، عرف کا اعتبار ہوگا، ورنہ عرف کا اعتبار ہاں۔ والسفر والخروج للحاجة وزیارت اہلہا بلا اذنہ قبل قبضہ، اے ولا السفر الى آخرہ قبل قبض المعجل لا بعدہ۔ کیا مطلب؟ اور حق پہنچتا ہے عورت کو، حق پہنچتا ہے عورت کو کہ مہر لینے سے پہلے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرے یا کسی حاجت کو یا اپنے اقارب کی ملاقات کو جائے۔ یا اللہ، مہر لینے سے پہلے اگر مہر معجل قرار پایا تھا کہ فوری طور پر ادا کر دے گا اور ابھی تک اس نے مہر دیا نہیں، محترمہ نے لیا نہیں، تو لینے سے پہلے عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرنا جائز ہے۔ والخروج للحاجت، اور کسی حاجت کے لیے باہر نکلنا جائز ہے۔ وزیارت اہلہا، اور اپنے اہل و عیال کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے۔ نہیں سمجھے؟ بلا اذنی، اس کی اجازت کے بغیر، قبل قبض ہی، اس پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ اے ولہ السفر، اے ولہ السفر الی آخری، یعنی اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے، حاجت کے لیے نکلنا جائز ہے، اہل و عیال سے ملاقات کے لیے جانا جائز ہے۔ قبل قبض المعجل، مہر معجل پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ ہاں، لا بعدہ، اس کے بعد نہیں، بین سطور لکھا ہے بعد قبض المعجل، یعنی مہر معجل پر قبضہ کرنے کے بعد پھر اس کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنا، شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے میکے جانا جائز نہیں ہے۔ ولا لہ المنع لقبض الکل فی المختار، جی، اور نہ اسے یہ حق ہے کہ جب تک پورا مہر نہ پالے، جب تک پورا مہر، اس وقت تک وطی یا سفر سے منع کرے۔ یہی مذہب مختار ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ آگے فرماتے اے لم یبین المعجل والمؤجل لا یکون لها ولایت منع النفس لأخذ کل المہر، لأخذ کل المہر، یعنی اگر معجل یا مؤجل کا بیان نہ ہو تو عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے
کہ کل مہر لینے کے واسطے وطی یا سفر وغیرہ سے منع کرے۔ اگر مہر معجل کا بیان نہیں کیا یا معجل بیان نہیں کیا بلکہ مہر مطلق رکھا تو عورت کو اختیار نہیں ہے کہ محترم کو وطی سے روکے یا اس کے ساتھ سفر کرنے سے روکے۔ یہی مذہب مختار ہے۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ اگر شوہر نے نکاح کیا اور عقد کے وقت کہا کہ مہر معجل ہے تب تو پورا مہر لے گی تب کچھ کرے گی، یا کہا کہ پورا مہر معجل ہے باقی ہے نا، تب جا کر کے وہ حکم ہے کہ اس کو کچھ اختیار ہوگا۔ لیکن اگر مہر مطلق ہے، معجل بھی بیان نہیں کیا معجل بھی بیان نہیں کیا تو پھر عورت محترم کو منع نہیں کر سکتی۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں اکثر جو نکاح ہوتا ہے تو اس مہر کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ مہر معجل ہے، نقد ہے کہ ادھار ہے۔ اگر نقد ہے تو فوراً اس کو دے دیا جاتا ہے، اگر ادھار ہے تو وہ زندگی میں کبھی بھی دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جتنی جلدی دے دے اتنا بہتر ہے۔ اگر کوئی نکاح کیا، دین مہر بہت لمبا باندھ دیا اور اس کا ارادہ ہوا کہ دینا تھوڑی ہے تو شریعت کہتی تو پھر گناہ ہوگا، ہے نا؟ نیت صاف رکھنی چاہیے۔ فَهَذَا الْحُكْمُ قَدْ فُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ، تو یہ حکم سمجھ لیا گیا مما تقدم، جو کہ گزر گیا، جو کہ یعنی یہ حکم پہلی عبارت ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کیا بولیں گے؟ یہ حکم پہلی عبارت ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب پہلی بیان ہو گیا کہ مہر معجل ہو تب عورت کو اختیار رہتا ہے تو اس سے سمجھ میں آ گیا۔ جب معجل اور معجل کچھ بیان نہ ہو تو عورت کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ أَوْ قُدِّرَ مَا يُعَجَّلُ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِن لَّمْ يُبَيِّنْ فَتَقْيِيدُ وِلَايَةِ الْمَنْعِ بِقَدْرِ الْمُعَجَّلِ يَدُلُّ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ۔ کیا مطلب؟ کہتے اس لیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب یہ بتایا کیا بتایا؟ یا اتنی مقدار ادا کرنے سے پہلے منع کر سکتی ہے، جتنی معجل ادا کرنا متعارف ہے یعنی مشہور ہے۔ اگر مقدار معجل کا بیان نہ ہو، لم یبین، اگر مقدار معجل کا بیان نہ ہوا ہو تو صرف معجل مقدار کے ساتھ، بولیے، تو صرف معجل مقدار کے ساتھ حق منع کو مقید کرنے کا مفہوم، حق منع کو مقید کرنے کا مفہوم اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس اللہ خلاصہ یہ ہوا، اس سے پہلے ہی مصنف علیہ رحمہ بتا دیے ہیں کہ معجل ہو تو روک سکتی ہے، اگر معجل نہ ہو تو نہیں روک سکتی۔ الا ان ليس لها المنع لقبض الزائد على هذا المعجل ولا خلاف في ان التخصيص بالذكر في الروايات۔ کیا کہتے ہیں؟ الا ان ليس لها المنع لقبض الزائد على هذا المعجل، کہ اس معجل مقدار سے
زائد وصول کرنے کے لیے عورت اپنے آپ کو نہیں روک سکتی ہے۔ اس معجل مقدار سے زائد وصول کرنے کے لیے عورت اپنے آپ کو نہیں روک سکتی ہے۔ نہیں ولا خلاف، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کس میں فی ان التخصیص بالذکر فی الروایت یدل علی نفی الحکم عما اداہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فقہی عبارتوں میں الروایات کے نیچے لکھا الروایات الفقہی والعبارات العلمیہ، فقہی عبارتوں میں کسی حکم کو خاص قید یا شرط کے ساتھ ذکر کرنا، کسی یا اللہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ فقہی عبارتوں میں کسی حکم کو خاص قید یا شرط کے ساتھ ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس بات پر کہ قید یا شرط نہ پائی جانے کی صورت میں، قید یا شرط یہ حکم منتفی ہے جی۔ اگر کوئی حکم کسی قید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو جب وہ قید پائی جائے گی تو وہ حکم پایا جائے گا، اور جب قید نہیں پائی جائے گی تو وہ حکم نہیں پایا جائے گا۔ تو اس سے پہلے مصنف علیہ رحمہ بتا چکے ہیں عورت کو کب روکنے کا اختیار ہے، جب مہر معجل یعنی فوری طور پر ادا کرنے کا ذکر ہو۔ لہذا جب فوری طور پر ادا کرنے کا ذکر ہوا اور محترم نے ادا نہیں کیا تو عورت کو روکنے کا حق ہے، اور جب مہر معجل کا تذکرہ ہوا ہی نہیں تو اس کے علاوہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں جی؟ اگر فوری طور پر نکاح مہر ادا کرنے کا تذکرہ ہوا اور ادا نہیں کیا تو عورت کو روکنے کا اختیار ہوگا، اگر اس کا تذکرہ نہیں ہوا تو پھر اس کو روکنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن اراد التصریح بہذا لیدل علی انہ مختلف فی والمختار ھذا، لیکن مصنف علیہ رحمہ نے تصریح کا ارادہ کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم مختلف فی ہے۔ مختلف فی کا مطلب یعنی اس میں اختلاف، والمختار ھذا، اور مختار یہی ہے، لیکن کیا ہے؟ یہی مختار ہے۔ فإن المتأخرین اختاروا ھذا، کیونکہ متأخرین حضرات نے اسی کو اختیار کیا ہے، بناء علی المتعارف، متعارف کی بنیاد پر، یعنی عرف عام میں یہی ہوتا ہے، اسی لیے متأخرین حضرات نے عرف عام کی بنیاد پر اسی کو اختیار کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ لَهَا وِلَایَةَ الْمَنْعِ، اگرچہ اصل مذہب یہ ہے کہ اس کو منع کا حق حاصل ہے، اگرچہ اصل مذہب تو یہ ہے، ہاں یعنی جب تک مہر معجل اور معجل کی کوئی مقدار بیان نہ کیا گیا ہو تو عورت کو کل مہر کے واسطے منع کرنے کا حق حاصل ہوگا جی، اگرچہ مطلب یہ ہے کہ اس کو منع کا اختیار ہے، لِأَخْذِ كُلِّ الْمَہر
کل مہر لینے کے لیے اذا لم یبین مقدار مہر المعجل، جبکہ مہر معجل کی مقدار بیان نہ کیا ہو، والمعجل اور معجل، یعنی مہر معجل کی بھی مقدار بیان نہیں کیا اور معجل کی بھی مقدار بیان نہیں کیا، تو اصل مذہب یہ ہے کہ جب تک عورت پورا مہر نہ لے لے اس کو اختیار ہے کہ وہ محترم کو روک لے۔ لیکن متاخرین حضرات نے کیا اختیار کیا ہے؟ عرف عام کی بنیاد پر یہ اختیار کیا ہے کہ معجل ہو، فوری طور پر دینے کی بات ہو تو اس کو لینے سے پہلے وہ اس کو اختیار ہے، ورنہ نہیں۔ لِأَنَّ الْمَهْرَ عِوَضُ الْبُضْعِ فَمَا لَمْ تَقْبِضْ كُلَّ الْعِوَضِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ الْبُضْعِ، کیونکہ مہر بضع کا بدلہ ہے، کیونکہ مہر بھائی مہر کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ عورت مل کے بضع عضو خاص کا اس کو مالک بنا دیتا ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ مہر بضع کا عوض ہے، تو جب تک کل عوض پر قبضہ نہ کر لے اس پر بضع کو تسلیم کرنا واجب نہیں۔ جی نہیں ہوا ترجمہ؟ بضع کا عوض ہے تو جب تک کل عوض پورے بدلہ پر یعنی پورے دین مہر پر قبضہ نہ کر لے اس پر بضع کو سپرد کرنا واجب اور لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے نا، یہیں تک رہنے دیں۔ چلیے پھر دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔